بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی کیا مدعا آپ کے پاس؟ میرے پاس سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کا کون سا پریشر دیتا ہے پی سی بی کے انٹرنیشنلی آپ ریٹائر کر لیتے ہیں اپنے آپ بولنگ سے پوچھ رہے ہیں فاض بول رہے ہیں شعیب بھائی کیا کیوں مطلب ایسا کون سا پریشر پی سی بی کیا کرتا ہے ایسا کہ اور ٹف کویشچن کریں. نہیں پہلے یہ تو بتا دیں. پہلے ٹف کویشچن کریں. نہیں پہلے یہ تو بتا دیں کہ پی سی بی ایسا کیا کرتا ہے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ کہ کھلاڑی کو ریٹائرمنٹ لینے پہ مجبور کر دیتا. یہ طریقہ جائز نہیں تھا کہ پی سی بی نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کھیلنا چاہتے ہو نہیں کھیلنا چاہتے. آپ نے کہا میں اس مینجمنٹ سے ناراض ہوں, مجھ پہ ورک لوڈ یا مجھے بھگایا بہت جاتا ہے, مجھے ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں دی جاتی. تو بورڈ نے کہا آگے سے اچھا ٹھیک ہے اوکے تھینک یو ویری مچ. اچھا تو کہیں عامر کیا اس بات پہ نالاں تھے کہ ان کو نہیں بھیجا گیا نیوزی لینڈ یا ان کی سلیکشن اس حساب سے؟ نہیں ہم بھی بار ڈراپ ہوئے ہیں, ہمیں بھی بار بہت دفعہ ڈراپ کیا گیا ہے, ہمیں بھی پی سی بی مینجمنٹ خیر میرے ساتھ 12 سال ناراض رہی, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں کھیلنا چھوڑ دوں. بالکل کھیلنا نہیں آپ چھوڑ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کہ میں ان سے ناراض ہوں یا مجھے راج بھائی اچھا لگتے یا شہزاد اچھا لگتا ہے ایز اے اینکر تو میں اس کے ساتھ پروگرام نہیں کروں گا. صحیح. میں تو کانٹریکٹ پی ٹی وی کے ساتھ سائن کیا تھا نا. بالکل. اس کا کانٹریکٹ پاکستان کے ساتھ تھا, پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ نہیں تھا. ٹھیک. تو یہاں پہ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, پاکستان مینجمنٹ کو چھوڑو. یہ غلطی اس نے کی. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات بھی کہنا غلط کہیں بھی نہیں ہوگا کہ کیا ڈریسنگ روم کے اندر لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہوتی, کیا پریشر نہیں ڈالے جاتے, کیا جو مینٹلی تھوڑے ویک پلیئر ہوتے ہیں کیا ان کے ساتھ ہم غلط رویہ نہیں اپناتے؟ بالکل اپناتے ہیں. کیا ہم ٹارچر نہیں دیتے یا ہم ٹارچر نہیں کرتے, فزیکل ٹارچر یا مینٹل ٹارچر نہیں کرتے؟ یہاں پہ سب سے بڑا امپورٹنٹ جو ہم پوائنٹ مس کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں, جہاں مینٹل ہیلتھ پہ بڑے ایشوز ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتے ہیں, وہ ٹیلنٹڈ پلیئر ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ پلیئروں کے ساتھ ان کے ساتھ رویے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرکٹ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. 10 مثالیں ایسی ہیں جہاں سے لڑکے چھوڑ کے بھاگے ہیں. بالکل 10 مثالیں ایسی فرسٹ کلاس میں ہیں جہاں لڑکے چھوڑ کے بھاگے ہیں رویے کو ویسے. یہاں پہ تو ہم کالے کو کالا اور گورے کو گورا اور بلے اور پیلے اور نیلے, یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے ہیں, ہمارے کلچر کا حصہ ہے نا. اگلا پتہ نہیں بیچارہ برداشت کر پائے نہ کر پائے. تو ان لوگوں کو بھی ساتھ چلانا ہوتا ہے, ان کو اٹھانا ہوتا ہے. ان سے ایک بڑا آل راؤنڈر پاکستان ٹیم کا, وہ بھی مینٹلی ایسا ہی تھا لیکن اس کو چلایا گیا, وہ تو چلا 10-15 سال. بالکل. تو اگر اس کے ساتھ بھی رویہ ایسا رکھتے تو وہ بھی نہ چل پاتا. لیکن ہاں یہ بات اب ٹھیک ہے کہ جب پاکستان 2010 سے لے کے 5 تک, اب عامر مانے نہ مانے انٹرویو میں کہتا ہے کہ جی انویسٹمنٹ کی ہے تو میں نے سزا بھی تو بھگتی ہے. تو بھائی انویسٹمنٹ کی تھی, سزا بھگتی ہے تو تم نے غلط کام کے لیے بھگتی تھی نا. بالکل. تم نے غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں اندر کیا گیا. اب تمہیں کوئی احسان نہیں کیا پاکستان کے اوپر. اب یہاں پہ جو قرض اتارنا تھا تمہیں 5 سال بعد, وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی پاکستانی قوم تم سے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے فارمر کرکٹرز, وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ. 2017 تک اوکے کائنڈ آف پرفارمنسز اور چیمپئنز ٹرافی میں بڑی پرفارمنس. بالکل. اس کے بعد اگر 5, 10, 15, 20 ون ڈیز میں اگر آپ دیکھیں 12-13 ون ڈے میں تو عامر کی پرفارمنس کوئی نہیں. بالکل. اب وہ کہتے ہیں جی کہ عامر کی نہ پیس رہی ہے نہ اس کی وہ نپ, وہ جو شارپنیس تھی اس کی بالنگ وہ ختم ہو گئی. اب ہم اس سے منہ پھیر رہے ہیں. لیکن یہ کیا کہ نکل جانا باہر کہ میں خوش نہیں اور میں چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ غلط بات تھی, یہ غلط ٹیک تھی. بٹ اگین آگے جب بات اور کھلے گی, جہاں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ وقار یونس کی طرف کر رہے ہیں. بالکل. وقار بھائی کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے, اور وقار بھائی کے اوپر یہ صرف پہلا بندہ نہیں ہے, 5, 6, 7 لڑکے اور بھی ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ مجھے لگتا ہے کہ وقار بھائی کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اور وہاں پہ جنہوں نے ان کے ساتھ ان کے رویے ٹھیک نہیں ہے. ایز اے ہیومن بینگ از اے گریٹ گائے, ہی از اے گریٹ گائے, گریٹ کمپنی. دا منٹ ہی کمز ان اے جاب دیٹس ویئر دا پرابلم کمز ان. جہاں پہ مجھے لگتا ہے ان کی مینجمنٹ لڑکوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ بات بھی کہنا بالکل ٹھیک ہے, پاکستان ٹیم کی جو ٹریننگ کے طریقے ہیں وہ بالکل غلط ہیں. جو ان کو دوڑیں لگوائی جاتی ہیں, جو پینڈو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ لا بھائی 10 چکر, لا بھائی یو ٹیسٹ, لا بھائی 325 کلومیٹر بھاگو. بالکل. یار 300 کلومیٹر 6 بندے تو آپ کے ٹیم میں انفٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی, اگر میں نام نہیں لیتا تو 2 گھوڑے پکڑے ہیں, ایک کی گروئن گئی ہوئی ہے, 3 گھوڑوں والے ہیں بائی دا وے. بالکل. یار کس قسم کی ٹریننگ کراتے پھر آپ نیوزی لینڈ میں؟ 2 کے انگوٹھے ٹوٹ گئے, ایک کے ہاتھ ٹوٹ گیا. سو پرابلم مینجمنٹ میں بھی ہے, لیکن زیادہ غلطی آئی ووڈ سے عامر کی بھی ہے. اگر یہی مینج ہوتا, سوری راشد بھائی ٹیکنگ, اگر میں تھوڑا سا اگر یہاں پہ عامر کی مینجمنٹ ہوتی, دیکھیں بار بار اگین پھر بات وہی آ جاتی ہے, سوری ٹو سے دس, اگر یہی بندہ میرے پاس ہوتا میں دیکھتا کیسے 150 بولنگ نہ کرتا, 150 پہ بولنگ نہ کرتا, میں دیکھتا کیسے آؤٹ نہ کرتا, مینجمنٹ کرتا اس کی میں.
دیکھیں ہر بندہ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے یا تھوڑا سا وہ مستی کرتا ہے, لیکن اس مستی کو قابو کرنے کے لیے تھوڑے سے بندے بھی ایسے چاہیے کہ اس کو واپس لایا جائے. ایگزیکٹلی وہ آ سکتا تھا اس سے, دیکھیں, لیکن اب راشد بھائی کہتے ہیں 35 پلیئروں میں نہ ڈالنا, یہ بھی ناجائز بات تھی اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی یہ ایک ٹیک ہے راشد بھائی. میں تھوڑا سا سوال کو یہاں پہ تبدیل بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ عامر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بولے کہ وہ رسپانسبلٹی اس کو لینی چاہیے تھی, اور جب وہ مسئلے مسائلوں میں گھر گیا تھا تب کتنے لیولز کے اوپر کتنے لوگوں نے اس کی ہیلپ بھی کی تھی, وہ بھی شاید اس کو یاد رکھنا چاہیے. He did. No. He didn't really ask for help, but he said that کہ میں معذرت چاہتا ہوں. Again the problem, راشد بھائی, دیکھیں آپ پھنس گئے نا. اب you need my support in the media. Why didn't you ask beforehand کہ جب آپ اس مسئلے میں گزر رہے ہو؟ میں نے آپ کو 3 سال پہلے کہا تھا عامر بھائی, راشد بھائی اس کی عام سپیڈ سلو ہو رہی ہے, وہ جان نہیں ہے. ایسے کون سے طریقے بنائے ہیں جس سے یار کہہ دے کہ یار میں فٹیگڈ ہو رہا ہوں, شعیب بھائی میری مدد کریں. بالکل. یا کسی اور وسیم بھائی کے پاس چلا جائیں, کسی کے پاس چلا جائیں. بالکل. وہ پوچھا, صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جب پھنس گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں. میں اسی کو سر بلڈ اپ کر رہا ہوں کہ ہم نے عامر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر لی, اور آپ نے کہا شعیب بھائی کی ٹیک بھی ہے کہ یار اب پاکستان کو دینے کا ٹائم تھا, دینا بھی چاہیے تھا. ہم وقار بھائی کی بھی تو بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا 6-7 مثالیں اور بھی ہیں, اور اس طرح کی سر ہمارے پاس ملٹیپل ایگزامپلز ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ کھلاڑی ویسٹ ہوئے ہیں. ہم کیوں نہیں یہ ایک برج ایسا بنا دیتے جس در دونوں کمفرٹ لیول پہ آ کے بات کریں گے یار میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل اور آپ کے ساتھ, جو کہ ہمارا کلچر ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ہو پائے گا. جہاں پہ عامر کی مثال ہے, عامر ڈیفرنٹ کیس ہے, میچ فکسنگ میں انوالو رہا, بہت لکی ہے. پاکستان میں اگر 22 کروڑ عوام ہے, ان میں سے لکیسٹ پرسن میں کہوں گا نا وہ محمد عامر ہے. صحیح. دیکھیں سلمان بٹ بھی تھے, انہوں نے پرفارم کیا, فٹ بھی رہے, اور زیادہ اچھا انہوں نے ڈسپلے کیا گیم کے اندر. بالکل. تو ان کو موقع نہیں ملا. محمد آصف بریلینٹ بالر, ون آف دا گریٹ پاکستان کے بالر میں گزرا ہے, اس کو موقع نہیں ملا. ان کو ایج کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سب سے مخالفت لے لی. ایون سلیکشن کمیٹی میں بھی چند لوگ نے ریزرویشن لکھی تھی کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے, اس کو واپس لے کے آیا جائے, اس کو پاکستان کا کلر دوبارہ پہنایا جائے. کیونکہ ایک پلیئر 2010 میں اگر وہ پکڑا جاتا ہے میچ فکسنگ میں, تو اس کے بعد میری ٹیک ہے کہ اس کو دوبارہ نیشنل کلر نہیں دینا چاہیے. لیکن نیشنل کلر ملا, ٹھیک ہے, ڈومیسٹک کھیلنی چاہیے, فرنچائز کرکٹ کھیلو, جو اس کا بریڈ اینڈ بٹر ہے اسے چھیننا نہیں چاہیے. تو ان کو کرکٹ بورڈ نے سب سے لڑ کے لے کے آئے, پرفارم کیا. اس نے ایسا نہیں ہے کہ بغیر پرفارمنس کے اتنے سال کھیلتا رہا, لیکن وہ ناجائز فائدہ ابھی اٹھا لیا. کیونکہ چند گھنٹوں کی ہیڈ لائن مت بنو. کرکٹ میں یہ ہوتی ہے 24 آور کی جو کنٹروورسی ہوتی ہے, ہیڈ لائن ہے, کل کوئی بھی نہیں پوچھے گا. میں یہ بتا رہا ہوں, وہ وقار یونس نہیں ہے, وہ وسیم اکرم نہیں ہے, یا شعیب اختر نہیں ہے کہ یہ اناؤنس کریں اور بورڈ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہو. آپ کے پاس اتنی کرکٹ آ گئی ہے, وائٹ بال کی کرکٹ, آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے منع کر دیا. مین تھی ٹیسٹ کرکٹ میں آپ نے بہت پرفارم کیا ہوتا تھا, بورڈ آپ کے پاؤں بھی پڑتا ہوئے دیکھا ہے ہم نے. قادر بھائی کے اوپر, عمران بھائی کے اوپر, جاوید بھائی کے اوپر, ظہیر بھائی کے اوپر, جہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا دکھایا ہے بورڈ نے گھٹنے ٹیکے ہیں, ریوالٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن آپ 24 گھنٹے کی ہیڈ لائن مت بنو, کیونکہ آپ کس سے رہ جائیں گے. میں آپ مثال لیتا ہوں, دیکھیں مینجمنٹ کے اوپر یہاں پہ ڈفرینٹ مینجمنٹ ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا. مکی آرتر نے سپورٹ کیا ان کو, مصباح الحق ہی کیپٹن تھے, سپورٹ کیا, واپس لے کے آئے, کھیلے. لیکن اس وقت جب سپورٹ ان کو مل رہی تھی, اس وقت سہیل خان اور عمران خان جونیئر یا سینئر دونوں مشکل میں, ان کے اوپر آیا کہ تیسرا اسپیل نہیں کر پاتے. آپ کے ہیڈ کوچ نے صاحب بول دیا کہ میں آپ کو ٹیم میں نہیں لوں گا. حفیظ کا بھی یہی چیز ہوئی تھی. تو کیا انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی یا بورڈ سے ناراض ہو گئے کہ ہم ریٹائرمنٹ لے لیں گے؟ یہ 3 لوگ دوبارہ ٹیم کے اندر آئے ہیں. عمران انگلینڈ کے ٹور پہ تھا, سہیل اور حفیظ ابھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹور کر رہے ہیں. ڈیفیکلٹ مینجمنٹ کے ساتھ, جس کو عامر نے کرٹیسائز کیا, یہ مینجمنٹ انہوں نے ان کو باہر کیا تھا اور وہی ان کو لے کے آئے. انہوں نے پروف کیا کہ ہم اچھے ہیں, ہم مینٹلی ٹف ہیں اور پاکستان کو ضرورت ہے, وہ واپس آئے. فواد عالم 10 سال اس نے ویٹ کیا اپنی چیز کا, ٹھیک ہے نا. باقی میں اور شعیب ہیں, ہمارے ساتھ جو ہوا یہ ہماری جگہ ہوتے, یہ خودکشی کر لیتے ہیں, بتا رہا ہوں میں. تو عامر کی کیس اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ اس کو پاکستان نے اپرچونٹی دی ہے, اور اس کو مان رکھنا چاہیے تھا پاکستان کرکٹ. کہ آپ نے بہت زیادہ کی اختلافات ہوتے ہیں یار, ہمارے ہوتے ہیں, میری شعیب کے ہوتے ہیں, دوسروں سے ہوتے ہیں. اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ صبح بھی ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نا
اپنا جو کرکٹ بورڈ ہے، میرے جتنے پاکستان کرکٹ بورڈ سے، میں اس چینل کی حد تک جب بات کروں گا نا ایک دائرے میں بات کروں گا، لیکن باہر ایک اور قصہ بتا دوں شعیب، تھوڑا ٹائم لو مجھے، نہیں ابھی بتانا ضروری ہے. ابھی ایک قائمہ قائم کمیٹی سینیٹ میں بلایا گیا تھا کہ مجھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر بات کرنی ہے، میں ریفیوز کر دیا. شعیب کو بھی بلایا تھا. ہم سینیٹ میں کھڑے ہو کے اپنے کرکٹ بورڈ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ہم شو کی حد تک جو ہمیں نالج ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ کچھ بھی کہ آخر میں کرکٹ بورڈ اور ہم ایک ہیں. یہ شوز اور یہ وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن میں اگینسٹ نہیں جاؤں گا پاکستان کرکٹ بورڈ. اور مجھے سر یہ آپ کی سوچ بھی بہت اچھی لگی، لیکن خواتینوں ذات یہ باتیں ہوتی رہیں گی، اس پہ اور مزید بھی بیانیے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. بٹ ناؤ لیٹس کم بیک ٹو پاکستان ورسز نیوزی لینڈ، جہاں پر خواتینوں ذات پاکستان کے لیے کافی حد تک انیشلی بہت ساری مشکلات تھی، کھلاڑیوں کے لیے مشکلات تھی. 3 ہفتوں کا کوارنٹین تھا، پھر پازیٹیو کووڈ ٹیسٹ تھے، پھر ایس او پیز کے بریچز تھے، پھر اس میں وسیم اکرم صاحب کا بھی بیانیہ تھا کہ یار آپ لوگوں نے ہماری ٹیم کو کیا بچہ سمجھا ہوا ہے. دین نیوزی لینڈ واز تھریٹنگ، ان کی حکومت بیسیکلی منسٹری ان کی تھریٹ کری تھی کہ ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے. لیکن ٹورڈز دی اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین وی آر ہیئر اوور ہیئر ٹوڈے ویئر ان آکلینڈ ایڈن پارک. اٹس گوئنگ ٹو بی پاکستان ورسز نیوزی لینڈ. ہم پہلے آپ کی ٹیک لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پچ رپورٹ پہ چلتے ہیں، کیونکہ اگر ہم عامر کی بات کریں اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ شاید اس ٹائم پی سی بی کے پاس اس سے بیٹر آپشن نہیں تھی ایز اے بالر جو ہم ایک بنا چکے تھے کھلاڑی. اسی طرح سر آج بھی اگر ہم بات کریں گے تو بابر اعظم کے علاوہ ہم نے بابر اعظم کے پیچھے کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ڈیولپ کیا. آپ کا کیا کہنا ہے کہ شاداب کی کیپٹنسی کے انڈر؟ شاداب گڈ کیپٹن. اسلام آباد یونائٹیڈ کے لاسٹ پی ایس ایل میں پرفارمنس تھی کہ ان کی ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی پلے آفس میں، لیکن ایز اے کیپٹن، ایز اے لیڈر اور ایز اے ٹاپ آرڈر بیٹسمین بہت اچھا پرفارم کیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ٹیم میں ان کا نمبر کیا ہوگا بیٹنگ کا. اسلام آباد یونائٹیڈ سے وہ نمبر 3 بھی کھیلے، نمبر 4 بھی کھیلے، لیکن یہاں پہ اگر اپنے آپ کو 6, 7, 8 پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ٹیم کے لیے بھی اچھا نہیں. شعیب بھائی پہلے پچ رپورٹ دکھا لیں پھر آئیں واپس.